بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت آلہ فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت آلہ وفل منا ما انت آلہ فانک آل التقوی و آل المغفرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں امجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وے ٹو پیراڈائز یعنی جنت کا راستہ۔ دوستو، آج آپ سے میں جو واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرت آموز واقعہ ہے، تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اس واقعے کو آپ نے دل کے کانوں سے سننا ہے، یعنی نہایت ہی توجہ کے ساتھ آپ نے اس واقعے کو سننا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ہے اور ان کی ایک شاگردہ کے متعلق ہے کہ جو باقاعدہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درس سننے کے لیے بھی آیا کرتی تھیں اور بہت ہی نیک اور پاک باز عورت تھیں، عبادت گزار خاتون تھیں جو باقاعدگی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا درس سنتی اور نیکی پر زندگی گزارنے والی تھی۔ اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا ہوا تھا اور ان کے جو خاوند تھے ان کا بہت ہی اچھا کاروبار چل رہا تھا۔ تو دوستو، بامر الہی ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، وہ جوانی میں جو ہے نا چل بسے۔ تو اب ان خاتون نے یہ سوچا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے کہ اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو خاوند تو مجھے دوسرا مل جائے گا مگر بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو یہ سوچ بھی ان کے دماغ میں چل رہی تھی کہ نہ جانے وہ ان کے ساتھ، اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اور وہ بچہ جو ہے نا وہ جوان ہونے کے قریب تھا اور ان کی زندگی کا ایک ہی سہارا یہی تھا۔ تو لہٰذا اس بات کو سوچ کر انہوں نے اپنے جذبات کی قربانی دی۔ اور دوستو، ایسی عورت کے لیے حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جو اس طرح اگلی شادی نہ کرے اور بچوں کی تربیت اور حفاظت کے لیے اس طرح زندگی گزارے تو باقی پوری زندگی اس کو غازی بن کر زندگی گزارنے کا ثواب دیا جائے گا۔ دوستو، کیونکہ وہ جہاد کر رہی ہے کس کے خلاف؟ اپنے نفس کے خلاف۔ تو دوستو، وہ بچہ جب گھر کے اندر موجود ہوتا تھا تو اس کی ماں اس کا پورا خیال رکھتی تھی، لیکن جب وہ بچہ گھر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی۔ تو اب اس بچے کے پاس مال کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، اور دوسرا اس پہ یہ تھا کہ اٹھتی ہوئی جوانی بھی اس کے اندر تھی۔ اور دوستو، یہ تو آپ جانتی ہیں کہ جوانی جو ہوتی ہے وہ دیوانی اور مستانی ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ بچہ جو ہے وہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا، شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ تو ماں اس کو برابر سمجھاتی رہتی لیکن بچے پر اس چیز کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ وہ اس بچے کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی لے کر آتی، حضرت بھی اس کو کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس کا نیکی کی طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ وہ کبھی ماں سے ملنے کے لیے آتا تھا، اور جب بھی وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتا تو ماں اس کو پھر سمجھاتی، پھر اس کو حضرت کے پاس لے کر جاتی، حضرت بھی اس کو سمجھاتے، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے، مگر اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی کہ حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ شاید اب اس کا دل پتھر بن گیا ہے اور اس کے دل پر مور لگ گئی ہے۔ لیکن دوستو، ماں تو بہرحال ماں ہی ہوتی ہے، اور دنیا میں ماں ہی تو واحد ایسا رشتہ ہے کہ جو اچھوں سے بھی پیار کرتی ہے اور بروں سے بھی پیار کرتی ہے، اور اس کی نظر میں تو بچے ہی ہوتے ہیں۔ تو ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ ہاں، دوسری طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باپ بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ گھر سے نکل جاؤ، اس کو دھکا دے دو، مگر دوستو ماں کبھی بھی یہ نہیں کہتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اس کے دل میں محبت رکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ جب بھی وہ گھر آتا تو ماں اس کے لیے کھانا بھی بنا کر دیتی، اس کے لیے دروازہ بھی کھولتی، اور پھر پورے پیار سے اس کو سمجھاتی بھی کہ میرے بیٹے نیک بن جا، زندگی اچھی کر لے۔ اب دوستو، اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور دولت بھی تباہ کر دی۔ تو اب اس کے جسم میں بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، تو ڈاکٹروں نے بیماری بھی علاج بتلائی، اور اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اس میں اٹھنے کی بھی سکت نہیں رہی اور بستر پر پڑ گیا اور اتنا کمزور ہو گیا کہ اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا۔ تو ماں پھر بھی پاس بیٹھی محبت سے سمجھاتی رہی اس کو کہ میرے بیٹے کہ اب تک تو نے جو زندگی کا عشر کر لیا ہے وہ تو کر لیا، تو اب بھی وقت ہے کہ تو معافی مانگ لے، اللہ پاک سے توبہ کر لے۔ اللہ پاک گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، وہ تو تمہارے تمام گناہوں کو معاف کروا دیں گے۔ اور جب ماں نے اس کو اپنے پیار اور محبت سے سمجھایا
تو اس بچے کے دل پر کچھ اثر ہوا، تو وہ کہنے لگا کہ ماں کہ میں کیسے توبہ کروں، میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو اس بچے نے کہا کہ والدہ میں تو چل کر نہیں جا سکتا، اور میں اس حالت میں ہوں کہ آپ مجھے اٹھا کر بھی نہیں لے جا سکتی ہیں، تو میں کیسے ان تک پہنچوں؟ تو اس کی والدہ کو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائیں اور ان حضرت کو بلا کر لے آئیں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے کہ بیٹا میں حضرت کے پاس جاتی ہوں۔ تو بچے نے کہا کہ والدہ اگر آپ کے آنے تک میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہنا ہے کہ میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائیں۔ چنانچہ ماں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی۔ حضرت اس وقت کھانے سے فارغ ہی ہوئے تھے اور تھکے ہوئے تھے، اور انہوں نے درس بھی دینا تھا، اس لیے کہ علولہ کے لیے لیٹنا چاہتے تھے۔ ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت کے پوچھنے پہ بتایا کہ میں آپ کی شاگردہ ہوں، اور یہ بتایا کہ میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، لہذا آپ ہمارے گھر تشریف لے چلیں اور میرے بچے کو توبہ کرا دیں۔ تو حضرت نے یہی سوچا کہ اب پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہے، پھر وہ اس کا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا، کیونکہ یہ چیز ان کے ذہن میں تھی کہ سالوں گزر گئے ہیں کہ کوئی بات اس کے دل پہ اثر نہیں کر سکی، نہ اس کی ماں کی اور نہ حضرت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں اس کے لیے اپنا وقت ضائع کروں، اس لیے میں نہیں جاتا آپ کے ساتھ۔ تو اس کی ماں نے عرض کیا کہ حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازہ کی نماز حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھانی ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں اس کی جنازہ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس لیے کہ اس نے تو کبھی زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو دوستو وہ تو شاگردہ تھی ان کی، چپ کر کے وہاں سے اٹھی بہت ہی غمگین دل کے ساتھ، کیونکہ ایک طرف بیٹا بیمار ہے اور دوسری طرف حضرت کا انکار تھا، تو اس کا غم جو ہے نا وہ دگنا ہو گیا۔ وہ بیچاری اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے گھر واپس آئی۔ بچے نے ماں کو جب زارو قطار روتا ہوا دیکھا تو اس کا دل اور موم ہو گیا، کہنے لگا والدہ آپ کیوں اتنا زارو قطار ہو رہی ہیں؟ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا ایک تیری ہی حالت ہے اور دوسری طرف حضرت نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور بڑی درد کے ساتھ اس نے یہ کہا کہ تو اتنا برا کیوں ہے کہ وہ تیرے جنازے کی نماز بھی پڑھانا نہیں چاہتے۔ اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کے دل پر چوٹ لگی، دوستو اس کے دل پر صدمہ ہوا، کہنے لگا والدہ مجھے مشکل سے سانسیں آ رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ میری سانس اکھڑنے والی ہو، لہٰذا ایک میری وصیت سن لیں۔ تو دوستو اس وقت اس بچے نے ایک عجیب وصیت کی جس کو سن کے یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ تو اس کی والدہ کے پوچھنے پہ اس نے بتایا کہ والدہ میری وصیت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے آپ اپنے دوپٹہ میرے گلے میں ڈالنا اور میری لاش کو کتے کی طرح سین میں گھسیٹنا، جس طرح مرے ہوئی کتے کی لاش کو گھسیٹا جاتا ہے۔ تو اس کی ماں نے پوچھا بہت ہی درد کے ساتھ کہ بیٹا وہ کیوں؟ تو اس نے کہا والدہ اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے اور جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے۔ اور دوسری اس نے وصیت یہ کی کہ والدہ مجھے قبرستان میں دفن نہیں کرنا ہے۔ تو اس کی ماں نے پھر بہت ہی درد کے ساتھ پوچھا کہ تجھے قبرستان میں دفن کیوں نہ کروں؟ تو اس نے کہا والدہ مجھے اسی سین میں دفن کر دینا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے۔ دوستو جس وقت اس نوجوان نے اس ٹوٹے دل سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ بات کہی تو میرے اللہ کو اس کی یہ بات بہت اچھی لگی، اس کی روح قبض ہو گئی۔ تو جیسی ابھی اس کی روح نکلی ہی تھی اور ماں اس کی آنکھیں بند کر رہی تھی کہ باہر سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ اس عورت نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے کہ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ تو جواب آیا کہ میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ کیسے؟ فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا تو اس کے بعد میں سو گیا، خواہ میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا حسن بصری تو میرا کیسا ولی ہے، میرے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حسن بصری حاضر ہے۔ تو میرے دوستو اللہ پاک تو ایسی کریم ذات ہے
کہ اللہ پاک نے اس کی نادانی اور اس کی پشیمانی کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا اور اس کو بخش دیا۔ تو میرے پیارے اللہ اتنی ہی کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو دوستو، ہم بھی آج اپنے اللہ سے اپنے جرموں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں کہ میرے مالک، میرے پیارے اللہ، ہم مجرم ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں میرے اللہ۔ اے میرے پیارے اللہ، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، ہماری حقیقت تیرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ تو میرے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے، تو میرے اللہ جہنم کی گرمی کہاں سے برداشت ہوگی؟ اے پروردگار عالم، ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ہماری باقی زندگی کو ایمانی، اسلامی اور قرآنی بنا دے میرے اللہ۔ اور اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس، مطہر، مکمل زندگی کو، ان کی حیات طیبہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، اللہ پاک سے یہی مناجات ہیں کہ دل مغموم کو مسرور کر دے، کہ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزائیں دل میں شمع طور کر دے، کہ یہ گوشہ نور سے معمور کر دے۔ میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت کو دور کر دے۔ نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری ادا مغرور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے۔ تو دوستو، آپ سے یہی گزارش ہے، یہی عرض ہے، یہی درخواست ہے کہ اپنی زندگی کا رخ متعین کریں، اپنے آپ کو ان اعمال میں لگا لیں کہ جو دنیا کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں اور ہماری زندگیوں کو جو ہے نا اسلام کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی کو گزارنے والا بنا دے۔ دوستو، اللہ پاک سے یہی درخواست ہے، اللہ پاک سے یہی دعا ہے میرے، کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک، مقدس اور مطہر زندگی پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں اعمال والی زندگی عطا فرما دے، کیونکہ دوستو اعمال ہی اس زندگی کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کی ضمانت اعمال والی یہ زندگی ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ پاک ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں۔ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں آسانیاں تک